شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر، مغلیہ سلطنت کا تیسرا حکمران۔ سن 1526 کو پانی پت میں ابراہیم لودھی کو ہرا کر میرے دادا جان مرحوم ظہیر الدین محمد بابر نے ہندوستان میں پہلی مغلیہ سلطنت قائم کی تھی، لیکن اس فتح کو میں مکمل کروں گا، چتور گڑھ جیت کر۔ میں ہوں جلال الدین محمد اور تاریخ مجھے اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ میرے والد شہنشاہ ہمایوں، جو مغلیہ سلطنت کے دوسرے شہنشاہ تھے، کہا کرتے تھے کہ کچھ انسان اتنے خاص پیدا ہوتے ہیں کہ ان تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے خدا آسمان کے تارے بھی توڑ دے۔ اور اس رات بھی ایک تارا ٹوٹا جس کی روشنی میں مجھے چتور گڑھ قلعے کی بالا حصار پر کھڑا سپہ سالار جے مان نظر آ گیا، اور میں نے اسے وہیں پر مار گرایا۔ 30,000 لاشیں گرائی ہم نے اس رات، عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، کسی کو نہیں چھوڑا ہم نے۔ ایک شہنشاہ بن کر جو کچھ حاصل کر سکتا تھا کیا میں نے، لیکن میرے اندر کا انسان اب بھی ادھورا تھا۔ ایک ایسی کمی تھی زندگی میں جسے صرف اور صرف خدا پوری کر سکتا تھا، اور اس خدا تک میں اپنی آواز پہنچانے کے لیے پیر بابا شیخ سلیم چشتی تک جا پہنچا۔ پیر بابا شیخ سلیم چشتی نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو غصے سے کہہ ڈالا کہ 1000 ماؤں کی گود اجاڑ کر اپنے لیے اولاد مانگنے آئے ہو جلال؟ تیرے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے لت پت ہیں۔ میں نے پیر بابا سے کہا کہ پیر بابا، جنگ ہوگی تو خون تو بہے گا، چاہے وہ اپنا ہو یا دشمنوں کا۔ جنگ ہارنے کے بعد چتور گڑھ کے ان راجپوتوں نے تو اپنے ہی خیموں میں آگ لگا لی تھی، اس میں میرا کیا قصور؟ پیر بابا نے کہا، جلال، وہ خیموں میں لگی آگ مقدس آگ تھی۔ جب اپنی زمین پر اپنا قلعہ بچانے کے لیے کوئی مرد نہ بچے تو یہ شیر راجپوت بیوائیں اس آگ میں کود گئیں تاکہ وہ تیری جنگی قیدی بننے سے بچ سکے۔ میں نے پیر بابا سے کہا، یہ سچ ہے پیر بابا، بالکل ایسے ہی ہوا تھا۔ میں نے پیر بابا سے کہا، میں جلال الدین محمد اکبر ہوں اور ہند کی سلطنت میری مٹھی میں قید ہے، لیکن 3 مرتبہ نکاح کر کے بھی میں اولاد سے محروم ہوں اور اولاد کے لیے ترس رہا ہوں۔ پیر بابا سلیم چشتی نے غصے سے کہا کہ کیا کبھی اپنی رعایا کو تو نے اولاد سمجھا ہے جلال؟ جہاں تک رہی وارث کی بات تو اطمینان رکھ، میرا علم نجوم کہتا ہے تیری ایک نہیں 3 اولادیں ہوں گی۔ پیر بابا شیخ سلیم چشتی نے مجھے مخاطب کر کر کہا، جلال، تمہیں خطرہ کسی دشمن سے نہیں، اگر ہوا تو تمہارے اپنوں سے ہوگا۔ ایک بات کا خاص خیال رکھنا، دریا کا پانی جب جب لال ہوگا مغلیہ خون ضرور بہے گا۔ اور پھر پیر بابا شیخ سلیم چشتی کی بات سچ ثابت ہوئی، مجھے اللہ نے 3 اولادوں سے نوازا۔
میری بیوی جودا بائی، جسے لوگ مریم الزمانی کے نام سے پہچانتے ہیں، کے بطن سے میرا پہلا بیٹا شہزادہ سلیم کی پیدائش ہوئی۔ میرے دوسرے بیٹے کی پیدائش بی بی خیرہ کے بطن سے ہوئی، اور میرا تیسرا اور سب سے چھوٹا بیٹا دانیال، جسے دنیا جودا بائی مریم الزمانی کے بطن سے پیدا ہونے والا بیٹا سمجھتی ہے، مگر دراصل وہ انار کلی، جس کا اصلی نام شریف النساء تھا، اس کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ شاہ سلیم ایک امن پسند اور محبت پر یقین رکھنے والا انسان تھا، لیکن حد درجے شراب اور شباب پرست اور رنگین مزاج تھا، جبکہ شہزادہ مراد میں بھی کم و بیش وہی شہزادوں والی فطرت تھی شراب و شباب کے معاملے میں، لیکن وہ غصے، اکڑ، غرور سے بھرپور اور تلوار بازی اور نیزہ بازی اور لڑائی میں مہارت رکھتا تھا، اور غصے کا بڑا تیز تھا۔ میرا تیسرا اور سب سے چھوٹا بیٹا شاہ دانیال ایک نہایت ہی مذہبی رجحانات اور صوم و صلات کا پابند لڑکا تھا، اور شراب اور شباب کی عادتوں کو برا مانتا تھا۔ اس کا کہنا تھا، جو اللہ ہر ذرے میں بستا ہو اسے ڈھونڈنا کیسا، بس ہم 5 وقت سجدہ ریز ہو کر اپنے لیے اس سے دعا مانگتے ہیں جسے ہمارے خدا نے ہم پر فرض کیا ہے۔ ایک روز میں اپنے آگرہ کے قلعے کی بالا حصار پر چہل قدمی کر رہا تھا تو میرا ایک نورتن راجہ مان سنگھ، جو جودا بائی کا بھتیجا بھی تھا اور وہ مجھ سے بہت زیادہ وفادار تھا، اس نے مجھے گھبراتے ہوئے اطلاع دی کہ میرے سوتیلے بھائی مرزا حاکم کے پر نکل آئے ہیں، اور وہ شمالی علاقہ جات کے قریب ہندوؤں کی بستیوں پر حملہ کر رہا ہے۔ مرزا حاکم میرے بارے میں یہ کہتا تھا کہ یہ اللہ کا ہی کرم تھا مجھ پر، اوپر والے نے مجھے جلال الدین محمد کو اکبر بنا دیا تھا، لیکن آج وہی اکبر شراب و شباب میں ڈوبا ہوا ہے اور غیر مسلموں کی سرپرستی کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اب ہندوستان کے تخت پر نسل تیمور کا حق ہوگا۔ اس طرح سے میرے سوتیلے بھائی مرزا حاکم کا زور بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور جو بھی اس کے خلاف جاتا وہ اسے صفحۂ ہستی سے مٹا دیتا تھا۔ ایک روز میں نے دیوان خاص میں اپنے 9 رتنوں کو طلب کیا، جن میں ابو الفضل، فیضی، بیربل، ٹوڈرمل، راجہ مان سنگھ، راجہ بیربل داس، فقیر عز الدین، ملا دو پیازا اور تان سین کو طلب کیا، اور ان سے اپنے سوتیلے بھائی مرزا حاکم کے اس باغیانہ رویے کو قابو کرنے کے لیے ان سے حل طلب کیا۔ راجہ مان سنگھ نے کہا، ہمیں پوری طاقت لگا کر مرزا حاکم کا سر کچلنا پڑے گا۔ جب راجہ ٹوڈرمل سے اتنی بڑی فوج مرزا حاکم کی سرکوبی کے لیے بھیجنے کے لیے خزانے کے اخراجات کا پوچھا گیا تو راجہ ٹوڈرمل نے کہا، خزانے کے حالات بہتر نہیں ہیں اور فوج بھیجنے کے اخراجات سے خزانے کو نقصان پہنچے گا۔ اس بات پر راجہ مان سنگھ نے کہا کہ کوئی بات نہیں،
ہمارے پاس بیش بہا قیمتی ہیرے موجود ہیں۔ فقیر عز الدین جو ایک چالاک ذہن کے مالک تھے، انہوں نے ٹوکا اور کہا کہ نایاب ہیرے خرچ کرنے کی بجائے کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہندو بھائی اس سال تھوڑا زیادہ لگان دے دے۔ فقیر عز الدین کی اس تجویز پر راجہ مان سنگھ نے سختی سے ٹوکتے ہوئے کہا کہ ہندو تو پہلے ہی دگنا لگان ادا کر رہے ہیں حکومت کو۔ راجہ ٹوڈل مل نے راجہ مان سنگھ کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے جہاں پناہ، ہندو پہلے ہی دگنا لگان ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کا حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ جیتنے کے بعد اس جنگ پر خرچ ہونے والے اخراجات مرزا حاکم سے وصول کر لیں گے جب وہ ہماری قید میں آ جائے گا۔ بیربل نے کہا کہ اخراجات کی بات چھوڑیں، اس جنگ سے قیمتی جانوں کا جو نقصان ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ یہ بات بیربل نے اس لیے کہی کہ وہ ایک اچھا اور نرم مزاج انسان تھا اور صلح کا حامی تھا۔ راجہ مان سنگھ نے بیربل کو ٹوکا کہ بیربل، آپ جنگی مسئلوں کی بجائے اپنی کویتاؤں اور نظموں پر دھیان دیں تو بہتر ہوگا۔ اس بات پر بیربل نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جہاں پناہ، یہ جنگ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا اپنے ہی خون سے لڑائی کا مسئلہ ہے، آپ کو صلح کا راستہ اپنانا ہوگا۔ فقیر عز الدین نے کہا کہ مرزا حاکم جب تک زندہ رہے گا تخت پر اس کا دعویٰ قائم رہے گا۔ اس پر ابو الفضل بولے، کیوں نہ کوئی جاسوس بھیج کر حاکم کا قتل کروا دیا جائے، سانپ کا اگر سر کچل دیا جائے تو یہ صحیح ہوگا۔ اس پر فقیر عز الدین بولے، سانپ کو اگر مار بھی دیا جائے تو وہ سپولہ جو اس سانپ سے پیدا ہوا ہے اس کا کیا کیا جائے، وہ پھر سر اٹھا لیں گے۔ کل کو مرزا حاکم کے بچے آ جائیں گے بغاوت کا جھنڈا لے کر۔ یہ تمام باتیں سن کر میں نے پھر فیصلہ سنا دیا۔ میں نے کہا سوال شاہی خزانے کا نہیں بلکہ سوال اصولوں کا ہے۔ اس مرزا حاکم کی بغاوت کی سزا ہم ہندو عوام کو کیوں دیں؟ اور ابو الفضل، آپ یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ آستین کے سانپ کو مارا نہیں جاتا، اس کی کھال اتاری جاتی ہے۔ مرزا حاکم ہمارا خون ہوا تو کیا ہوا، اس بغاوت کے لیے مرزا حاکم کو سزا تو ضرور ملے گی۔ مرزا حاکم پر حملے کی تیاری کی جائے۔ مرزا حاکم پر حملے کے بعد کیا ہوا یہ جانیے اگلی قسط میں۔ میں ہوں جلال الدین محمد اکبر، مغلیہ سلطنت کا تیسرا حکمران۔